الحمد لله رب العالمين No problem. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک مسلمان کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بنیادی طور پر تین ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ نمبر دو، دین کی معرفت، دین کی پہچان۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی پہچان۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان کے بارے میں جہالت کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ان باتوں سے جاہل ہو، قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہے گا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اے کاش ہم سنے ہوتے، ہم سمجھے ہوتے، جہنم میں داخل نہیں کیے جائے۔ ہم سب جانتے ہیں آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے نکل کر کے اور ایک دنیا میں داخل ہو گیا جسے ہم برزخ کی دنیا یا قبر کی دنیا کہتے ہیں۔ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے اور ایک دنیا میں منتقل ہو گیا۔ برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں ہر انسان سے بنیادی طور پر تین سوالات پوچھے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں اور ایک سوال کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ قبر کی زندگی میں ہر انسان سے جو تین سوالات پوچھے جائیں گے، ان میں سب سے پہلا سوال ہے من ربک کا۔ اس لیے اللہ کی معرفت، رب کی معرفت، رب کی پہچان ضروری ہے۔ دوسرا سوال قبر اور برزخ کی زندگی میں ہر انسان سے جو پوچھا جائے گا وہ ہے ما دینک، تیرا دین کون سا تھا، تو دنیا میں کس دین کو فالو کرتا تھا۔ ایک تیسرا سوال جو برزخ کی زندگی میں ہر انسان سے پوچھا جائے گا وہ ہے من نبیک، تیرا نبی کون تھا، تو نے دنیا میں کس کو اپنا آئیڈیل مانا تھا، تم دنیا میں کس کو فالو کرتے تھے، تمہارے نبی کون تھے۔ اگر مومن ہوگا، اگر کسی مسلمان کی زندگی ان تین سوالات کے مطابق دنیا میں گزری ہو تو وہ آسانی سے اطمینان سے جواب دے دے گا۔ اگر کسی مسلمان کی زندگی ان سوالات کے جوابات کے مطابق نہ گزری ہو پھر تو وہ یہی کہے گا ہائے ہائے لادری، ہائے ہائے لادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں۔ کیا اس کا یہ کہنا فرشتوں کو مطمئن کر دے گا؟ اگر وہ فرشتوں سے کہے، منکر نکیر سے، ہائے ہائے لادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں، کیا فرشتے اس آنسر سے مطمئن ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے دو کانوں کے درمیان سر پر جو ہے لوہے کی ہتھوڑی سے ماریں گے۔
مردہ بری طرح سے چیخے گا، مردہ بری طرح سے چلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو روئے زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ بندوں پر اللہ کا فضل ہے، انسانوں پر، جنات پر، کہ مردوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچائی نہیں جا رہی ہے۔ آپ کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان دنیا میں ہنسنا بھول جاتا ہے۔ اگر وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچائی جاتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور اس کے علاوہ برزخ کی زندگی میں ایسے شخص کو طرح طرح کے عذابات سے دوچار کیا جائے، تو قبر یہ آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو اس مرحلے میں کامیاب ہو جائے گا، بعد کے سارے مرحلے اس کے لیے ایزی اور آسان ہو جائیں گے۔ یہ وجہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی خبر پر روتے، اس قدر روتے ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جس قدر آپ کسی خبر پر کھڑے ہو کر کے روتے ہیں۔ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یہ آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ، فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ اگر کوئی اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ تو بعد کے سارے مرحلے اس کے لیے کیا ہوں گے؟ اس مرحلے سے زیادہ ایزی اور آسان ہوں گے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی انسان اس مرحلے میں ناکام ہو گیا، فرشتوں کے سوالات کے جوابات میں اگر کوئی انسان ناکام ہو گیا، بعد کے سارے مرحلے اس کے لیے مشکل سے مشکل تک ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خبر میں کامیابی ملے ہمیں، نہ صرف یہ کہ خبر میں کامیابی بلکہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 3 سوالات پر دنیا میں محنت کریں۔ ایک اللہ کو جانے، دوسرا دین کو جانے، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ ان 3 سوالات کو حل کیے بغیر نہ ہم برزخ کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے، نہ آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی میسر ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے احادیث میں اس شخص کی بڑی فضیلت آئی ہے جس کی زندگی ان 3 سوالات کے جوابات کے مطابق گزر جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی الرسول، جو اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام سے دین ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا یہ فرمان سن کر کے، کہا اللہ کے رسول آپ دوبارہ ریپیٹ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کی، کہا من رضی باللہ ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا دخل الجنہ. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ وہ شخص پالے گا. ایمان کا اپنا ایک مزہ ہے جو دنیا کے تمام مزوں سے اونچا ہے. ایمان کی اپنی ایک مٹھاس ہے، وہ مٹھاس دنیا کے تمام مٹھاسوں سے بہت اونچا ہے، بہت اونچی مٹھاس ہے. کہا وہ جو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت ہے، وہ کسے ملے گی؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ ایمان کی مٹھاس اس انسان کو نصیب ہوگی، وہ ایمان کی حلاوت وہ انسان پا سکے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کی حیثیت سے، جو اللہ کو رب مانے، جو اسلام کو دین تسلیم کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے جو انسان دنیا میں زندگی گزار دے، ایسا شخص ایمان کی مٹھاس کو پا سکے گا. ورنہ آدمی ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس سے محروم رہے گا. عبادتیں تو رسمی طور پر ہو جائیں گی، لیکن جو عبادتوں کی جو اسپرٹ جو بولتے ہیں، جو روح جو ہے نا، اس سے ہماری عبادتیں خالی. ایک مشینی آلے کی طرح ہم لوگ نماز تو پڑھ دیں گے، لیکن ایمان کی جو حقیقی لذت ہے اس سے ہم محروم ہیں. تو ایمان کی حقیقی لذت، ایمان کی حقیقی مٹھاس ان لوگوں کو محسوس ہوگی جو اللہ کو رب تسلیم کر لیں، اسلام کو دین تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزار لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنا لیں. تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی نجات نہیں ہے. اس میں پہلے نمبر پر ہے اللہ کی معرفت، پہلے نمبر پر ہے اللہ کی پہچان. اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے حوالے سے مزید آگے میں گفتگو رکھوں گا، لیکن یہاں بات ذہن میں رکھیں. اہل علم فرماتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اور دیگر اہل علم، جب ہم کہتے ہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت میں بنیادی طور پر 2 باتیں. اللہ کی معرفت میں بنیادی طور پر 2 باتیں. پہلے نمبر پر ہے اللہ کی ذات کی معرفت، اور دوسرے نمبر پر ہے اللہ کے امر اور نواہی کی معرفت. امر نواہی سمجھتے ہیں؟ امر نواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کے حکموں کی معرفت. اللہ کن کاموں کے کرنے سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اس کو امر کہتے ہیں. امر کا مطلب حکم دینا، نہیں کا مطلب روکنا. تو اللہ کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے روکا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے سلف میں سے کسی کا ایک قول ذکر کیا ہے. کون سی آیت؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. اللہ کے بندوں میں اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہیں. تو ایک مسلمان کو جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی اسی قدر اس کی خشیت میں اضافہ ہوگا.
من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، جو بندہ اللہ کو جس قدر جانے گا، جس قدر پہچانے گا، وہ اس قدر اللہ سے ڈرے گا بھی، وہ اسی قدر اس کے احکام کی پابندی کرے گا۔ سلف کا کیا قول ہے؟ فرماتے ہیں العلماء ثلاثہ، العلماء ثلاثہ، علماء کی تین قسمیں ہیں، علماء کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عالم باللہ وعالم بامر اللہ، جو اللہ کو جانتا ہے۔ نمبر دو، اللہ کے احکام کو جانتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، جسے اللہ کی پہچان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے احکام کی پہچان بھی ہے، اللہ کے حکموں کو وہ جانتا ہے۔ عالم باللہ وعالم بامر اللہ، جسے اللہ کی پہچان بھی ہے۔ نمبر دو، اللہ کے احکام کی پہچان بھی ہے، وہ اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کے حکموں کو بھی جانتا ہے۔ نمبر دو، عالم باللہ لیس بعالم بامر اللہ، جو اللہ کو جانتا ہے لیکن وہ اللہ کے احکام کو نہیں جانتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے عالم بامر اللہ، جو اللہ کے احکام کو جانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا۔ علماء کی قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ پہلا کون ہے؟ جو اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کے حکموں کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں کے کرنے سے ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عالم وہ ہے عالم باللہ، اللہ کو تو جانتا ہے لیکن اللہ کے حکام کو نہیں جانتا ہے، حلال اور حرام کی اسے تمیز نہیں ہے، وہ فرائض اور مستحبات کو نہیں جانتا ہے، وہ احکام شریعت کو نہیں جانتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہے جو اللہ کے احکام کو تو جانتا ہے، حلال اور حرام کی اسے معرفت تو ہے، پہچان تو ہے، لیکن اللہ کی کما کو پہچان نہیں ہے۔ پھر آگے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں پہلے نمبر پر وہ عالم ہیں جو اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کے احکام کو جانتا ہے، یہ وہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے احکام پر چلتا بھی ہے، جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کے احکام پر چلتا بھی ہے۔ انما یخشی اللہ، وہی ڈر قیامت کے دن آدمی کو فائدہ دے گا جو آدمی کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، جو آدمی کو اللہ کے احکام کا پابند کرے۔ سانپ اور بچھو اور جنات اور شیاطین کو ڈرنے کی طرح اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت۔ خوف یہ فطری بھی ہو سکتا ہے، لیکن خشیت وہ ہوتا ہے جو علم سے حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کو جانے گا اسی قدر اس کی خشیت میں اضافہ ہوگا۔ خوف فطری بھی ہو سکتا ہے، آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے ڈرتا ہے، لیکن یہاں خوف کی بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ خشیت کی بات کہی گئی ہے۔ انما یخشی اللہ، تو ہم کو کون سا عالم بننا ہے؟ عالم باللہ وعالم بامر اللہ، یہ وہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کے حکموں پر چلتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اسے حلال اور حرام کی پہچان ہے۔ اور دوسرا وہ ہے عالم باللہ، اللہ کو تو جانتا ہے لیکن اللہ کے حکموں کو جانتا نہیں ہے، چنانچہ اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتا، نتیجتاً ایسا شخص اللہ کی ناراضگی مول دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے لیکن اللہ کے حکموں کو نہیں جانتا، اسے حلال اور حرام کی پہچان نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہے جسے اللہ کے احکام کی پہچان تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو نہیں جانتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، ایک ماہرین فن ہے، ایک فن کا ماہر بن گیا ہے احکام شریعت کا، باقی دل میں اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے تھا اس ڈر سے وہ خالی ہے۔
اس لیے کہ اسے اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہے۔ اس قول سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی پہچان کی، اللہ کی معرفت کی، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک عالم باللہ وعالم بامر اللہ۔ ایک مسلمان کے لیے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک عالم باللہ، اللہ کے بارے میں جاننا ہے اور اللہ کے حکموں کو جاننا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، بندہ اللہ کو کیسے جانے؟ بندہ اللہ کو کیسے جانے؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کو جاننے کے ہمارے پاس بنیادی طور پر تین ذرائع ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کسی بھی چیز کو جاننے کے ہمارے پاس بنیادی طور پر تین ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے مشاہدہ۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ مشاہدہ۔ مشاہدے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنا۔ جب ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، تو کسی بھی آدمی کو دیکھ لیے ہمیں اس کے بارے میں موٹا موٹا علم حاصل ہوگا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کو اس ذریعے سے جان سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اس ذریعے سے پہچان سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے دنیا میں کسی کو وہ آنکھ نہیں دی ہیں جو اللہ کے دیدار کی تاب لا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگارا تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں، وہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے دیدار کو برداشت کر سکے۔ بس اللہ نے اپنی ایک جھلک کوہ طور پر ظاہر کی، طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن جنت میں ممکن ہے، اس لیے کہ جنت کا معاملہ الگ ہے، وہاں انسان اپ گریڈ ہو جائے گا، وہ دنیا کا انسان نہیں رہے گا، وہ دنیا کا انسان نہیں رہے گا۔ کسی بھی چیز کو جاننے کا ایک دوسرا ذریعہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے تمثیل۔ تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی چیز کے بارے میں انٹروڈکشن دینا چاہتے ہیں، تو ایک دوسری چیز کا ایگزامپل دے کر کے ہم ایک چیز کو سمجھاتے ہیں، ایک چیز کا ایگزامپل دے کر کے دوسری چیز کو سمجھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کو اس ذریعے سے جان سکتے ہیں؟ کوئی ہے جس کے بارے میں ہم بتا کر کے کہہ سکیں کہ اللہ ایسا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا انٹروڈکشن کروانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرا ایگزامپل دے کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس ذریعے سے رب کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں؟ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کی جیسی بھی کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے ہم دکھا کر کے بتا سکیں کہ اللہ ایسا ہے۔ کسی بھی چیز کو جاننے کا ایک تیسرا ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہے اسماء و صفات، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس۔ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے اللہ کو جان سکتے ہیں؟ تو اللہ کو جاننے کا ہمارے پاس بس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں اپنا تعارف کروایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ ہم اللہ کو جانیں گے اس کے ناموں سے، اس کے صفات سے۔ تو یہ علم بندے کے پاس جس قدر زیادہ ہوگا، جس قدر بندے کو اللہ کے ناموں کی پہچان ہوگی، اس کے صفات کی پہچان ہوگی، تو اسی قدر اللہ سے ڈرے گا، اسی قدر احکام شریعت کے ایسا انسان پابندی کرے گا۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، ممکن ہے آدمی شریعت کے علم کا ماہر ہو جائے، لیکن
وہ بغیر بریک کی گاڑی ہے. تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو کیا کرو، ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 ایک کم. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام. تو اللہ چھوڑ کر کے 99، اللہ کے 99 نام ہیں. اگر اللہ شامل کر دیا جائے تو 100 کمپلیٹ. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نام کسی خاص عدد میں محصور نہیں ہے. اللہ کے نام کسی خاص عدد میں محصور نہیں ہے، بس ان 100 ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت کا اس حدیث میں بیان ہوا ہے. شاید میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں. کیا نہیں کیا ہوں ادھر درس میں نہیں. اللہ کے نام کسی خاص عدد میں محصور نہیں ہے. اللہ کے نام بے حد و حساب ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم مصیبت کے موقع پر ایک دعا پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. جو کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے، جس کسی انسان کو غم لاحق ہے، سکون کی نعمت سے محروم ہے، اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ اللہ اس کے ڈپریشن کو ختم کر دے گا. آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، آپ کے دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. دعا ختم نہیں ہوگی، دل کی بے چینی ختم ہو جائے. دعا ختم نہیں ہوگی، دل میں جو دھڑکنیں دھک دھک جو تیز دھڑک رہا ہے دل نارمل ہو جائے. یقین کے ساتھ پڑھیں. وہ دعا کیا ہے؟ جس کو یاد ہے دعا اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک ابن عبدک، اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. تو اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جسے اللہ نے اپنے علم غیب میں چھپا کر کے رکھا ہے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو تو میرے دل کا بہار بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. وجلا حزنی، اور کیا کر دے، اس کے ذریعے سے میرے دل، میرے غموں کو ختم کر دے، میرے ٹینشنوں کو دور کر دے. یہ بڑی اہم ترین دعا ہے. موجودہ دور میں یہ جو مرض ہے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. ہر دوسرا شخص ڈپریشن میں مبتلا ہے. گھبراہٹ، بے چینی. کتنے ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں جو غم کا شکار ہے، ٹینشنوں میں ان کی زندگی ہے، بلا کسی ریزن کی ڈپریشن. انشاءاللہ آپ اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. تو اس میں جو بات مجھے بتانی ہے اس دعا میں، اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، ہر اس نام سے جو تیرا ہے، سمیت به نفسک، اور یہ وہ نام ہیں تو نے خود اپنے لیے مقرر کیے ہیں، یا تو نے کتاب میں اتاری ہے، کسی نبی کو تو نے ان ناموں کی تعلیم دی ہے، یا ان ناموں کے ذریعے سے بھی میں تجھے پکارتا ہوں جن کو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا کر کے رکھا ہے، کسی کو ان ناموں کا علم نہیں دیا. ہم اللہ کی تعریف کا حقیقی معنوں میں حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اگر اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے
سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، دنیا میں موجودہ درختوں کو اگر قلم بنا کر کے کوئی انسان رب کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، سمندر سوکھ جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے سنا کسی ایک کمبخت مولوی نے عبد القادر جیلانی کی فضیلت میں یہی بات کی، جو بات اللہ نے اپنے بارے میں کہی نا، وہ منبر پر کھڑے ہو کر کے لوگ وہ سبحان اللہ کے نعرے لگا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ غوث پاک کی تعریف کرنے کے لیے سمندروں کو روشنائی بنا دیں، درختوں کو قلم بنا دیں، درخت ختم ہو جائیں گے، غوث پاک کی تعریف ختم ہو جائے گی۔ جو بات اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے بیان کی ہے، تو وہ بات عبد القادر جیلانی کے لیے لوگ ثابت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی گمراہی۔ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کو نہیں جانا، لوگوں کو اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن ساری کی ساری زمین رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی۔ کیا حیثیت ہے عبد القادر جیلانی کی؟ ساری کی ساری زمین اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ یہ پورا سولار سسٹم، پوری دنیا رب العالمین کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے بس اتنی بات کہی، ماشاء اللہ وشید، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، کہا اجعلتنی مع اللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ وہ خلق کا پیدا اس نے کیا ہے، وہ کریٹر ہے، میں کریشن ہوں۔ یہ کریشن کریٹر کے برابر کیسے ہو سکتا؟ تو ایک مشرک کی غلطی یہی ہے کہ وہ ایک مخلوق کو رب العالمین کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرتا ہے، ایک حقیر بے بس کمتر مخلوق کو، جس کے رب العالمین کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں۔ ایک مخلوق کو رب العالمین کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرنا ایک ایسا جرم ہے جسے رب معاف نہیں کرتا ہے، ہر جرم کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو حق رب العالمین کا ہے۔ اگر کوئی شاہی تاج لے جا کر کے کسی اور کے سر پر رکھ دے، کیا بادشاہ اس کو برداشت کر لے گا؟ کیا ممکن ہے رعیہ کے ہے نا، اور گناہوں کو بخش دے، چوری کیا ٹھیک ہے معاف کر دو اس کو، کسی نے سفارش کر دی ٹھیک ہے معاف کر دو اس کو، چوری کیا ہے، بدکاری کی ہے، فلاں کیا ممکن ہے بادشاہ معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی شاہی تاج لے جا کر کے، بادشاہ کا جو شاہی تاج ہے وہ کسی وزیر کے سر پر رکھ دے، بادشاہ خوش ہوگا کیا؟ کیا ایسے شخص کو کوئی بادشاہ معاف کر سکتا ہے؟ اس سے بغاوت لازم آتی ہے، تو ایک عام بادشاہ برداشت نہیں کرتا ہے اس کی۔ رب کو کیسے منظور ہوگا؟ پیدا وہ کرے، ساری ضرورتوں کا انتظام وہ کرے، لیکن بندہ خصیلے غیروں کے پڑے، کیسے منظور ہوگا رب؟ تو اللہ کے نام کسی خاص عدد میں محصور نہیں ہے، اللہ کے نام بے حد و حساب ہے، ہمارے شمار سے باہر ہے۔ بقیہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے 99 نام ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ 99 ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ جو 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور بھی نام ہیں، لیکن 99 ناموں کو اگر آدمی یاد کر لے، ان کے تقاضوں کو، ان ناموں کے جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو پورا کر لے، ان ناموں کے مطابق زندگی گزار لے،
تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے اگر میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں آپ کو، اگر میں کہوں میرے پاس 1000 روپے ہیں جن کو میں نے صدقے کے لیے نکال رکھا ہے، اگر میں کہوں کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں جن کو میں نے صدقے کے لیے الگ کر کے رکھا ہے، کیا میرے اس جملے کا، اس سینٹنس کا کوئی یہ مطلب سمجھے گا کہ میرے پاس صرف 1000 روپے ہیں؟ جو صدقے کے لیے میں نے الگ کیے ہیں نا، وہ 1000 ہیں اور بھی ہیں۔ تو یہاں بھی جو 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نام بہت ہیں، اللہ کے نام بہت ہیں، لیکن یاد کرنے کی فضیلت یہی ہے۔ آگے سمجھ میں واضح ہے؟ تو اللہ کی معرفت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں، عالم باللہ و بامر اللہ۔ ایک تو اللہ کو جاننا ہے، اس کے اسماء اور صفات کی روشنی میں اس کے ناموں کا علم حاصل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ بامر اللہ، عالم باللہ و بامر اللہ، اللہ کے حکموں کو بھی جانے، حلال کیا ہے جانے، حرام کیا ہے جانے، معلوم ہو کہ رب العالمین کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، فرائض کیا کیا ہے جن کو ہر صورت ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ فرائض چھوڑ دیں گے رب العالمین ناراض ہو جائیں گے، حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے رب العالمین ناراض ہو۔ چلے آج کے لیے انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں، کہیں بات لمبی نہ ہو جائے، تو بات مختصر ہو تو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جو قبر کے جو 3 سوالات ہیں وہ میں آپ کو بالاختصار پڑھا دوں گا، صرف سن کے مزہ لے کے جانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے آپ۔ اگلی بار سے کوشش کرو پین کاپی لے کے بیٹھو، الاقل موبائلوں میں کچھ چیزیں نوٹ کرو، صرف آپ سن کے مزہ لے کے چلے جا رہے ہیں، پھر میں اگلی درس میں آ کر کے پوچھوں اللہ کی معرفت میں کتنی باتیں ہیں، سن کے بولوں گا شیخ درس بول رہے، تو ایسے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو سیکھ رہے ہیں تو پراپر طریقے سے سیکھ، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔